اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ اسی ایک اعتراض کا جواب آ رہا ہے کہ جب انہوں نے یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فقیر ہے اور ہم جو ہے پیسے والے ہیں، تو دیکھیں کتنا لمبا چوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب عطا فرمایا ہے۔ پہلے تو ارشاد فرمایا کہ پچھلی آیت کے اندر کہ زمین اور آسمان کی ساری بادشاہی ہے اسی کی۔ اب یہاں پہ ارشاد فرمایا تم جانتے ہو جس نے قرضہ مانگا ہے وہ ہے کون اور اس کی بادشاہی کیسی ہے۔ میں ان فی خلق السماوات والارض، میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور کر کے دیکھو۔ قرضہ مانگنے والا ہے کون؟ فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی جس نے قرضہ مانگا ہے وہ کوئی محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی ضرورت مند نہیں ہے۔ وہ کون سی ذات ہے، کتنی بڑی ہستی ہے وہ؟ فرمایا وہ تو وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بھی آسمانوں کو اسی نے پیدا فرمایا ہے اور جتنی زمینیں ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا فرمایا ہے۔ پھر فرمایا آسمان اور زمین کی تخلیق میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب کیا نشانی ہے آسمان کے اندر؟ آپ دیکھیں اتنا بڑا آسمان ہے، اس کے اندر قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا کہ تم جب اس کے اندر غور کرو گے نا تم اس کے اندر کوئی نقص اور عیب نظر نہیں آئے گا۔ مستری جب کوئی عمارت بناتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو بندہ دیکھنے والے جب اس کا معائنہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں یار یہاں پہ ایسے ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ ایسے ہونا چاہیے تھا۔ فرمایا کہ جب تم آسمان کے اندر دیکھو گے تو تمہیں کہیں بھی کسی بھی لحاظ سے کوئی اس میں کمی بیشی نظر نہیں آئے گی۔ اور فرمایا اسی طریقے سے والارض، فرمایا جب تم زمین کے اندر پھر کے دیکھو گے، اب دیکھیں نا ایک ہی زمین ہے تو اس کے اندر کتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی، حالانکہ اس کو پانی بھی ایک لگتا ہے، زمین بھی وہی ہے، کہیں پہ کوئی درخت کا بوٹا اگاتا ہے، کہیں کوئی پھل کا بوٹا اگاتا ہے۔ اور میں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس طرح تم اس کے اندر غور کرتے جاؤ گے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے ذرا قریب ہوتے جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ پھر دیکھیں انسان کی بنائی ہوئی چیز میں اور رب کی بنائی ہوئی چیز میں فرق کیا ہے۔ آپ کو انسان کی بنائی ہوئی چیز کے اندر نقص اور عیب نظر آ جاتا ہے، لیکن رب کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ پھر انسان کی بنائی ہوئی چیز پائیدار نہیں ہے، لکھا ہوتا ہے اکثر فلانی چیز یہ لائف ٹائم گارنٹی، یہ لائف ٹائم کیا ہوتا ہے؟ 2 سال نہیں چلتی ہے، جس کے اوپر لائف ٹائم لکھا ہوتا ہے وہ 2 سال نہیں نکالتی ہے۔ تو میں تم رب کی تخلیق کو دیکھ لو، ایک مچھر ہے نا، مچھر اگر ایک مچھر کا پر بھی ٹوٹ جائے تو پوری دنیا مل کر مچھر کا پر نہیں بنا سکتی ہے۔ رب کی بنائی ہوئی چیز اور انسان کی بنائی ہوئی چیز میں یہ فرق ہے، جو چیز رب نے بنائی ہے وہ انسان دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ آپ دیکھیں نا بازو ٹوٹ جائے اللہ نہ کرے تو جس طریقے سے پہلے بنا ہوا ہے اب دوبارہ جو مرضی کر لے اس طریقے سے نہیں بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ کسی کا کوئی اعضاء جو ہے وہ کٹ جائے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، کوئی چیز ہے اگر کٹ بھی جائے، یہ کان ہے، اب اس کے اندر کون سی مشین لگی ہوئی ہے جہاں سے ہم سن لیتے ہیں؟ جتنا مرضی آپ اس کے اندر غور کرتے جائیں گے، نہ اس کے اندر کوئی مشین لگی ہوئی ہے، نہ اس کے اندر کوئی سننے کا آلہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کے باوجود بھی انسان تھوڑی سی ہلکی سی جو ہے وہ آہٹ ہوتی ہے تو بندہ اس کو غور سے سن لیتا ہے۔ آنکھ کے اندر کیا لگا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، صرف ایک ڈھیلا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب آنکھ کو آپ کھولنا شروع کرے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کہاں تک جو ہے بندہ دیکھتا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم جس طرح غور کرتے جاؤ گے اتنے ہی زیادہ تم رب کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ اب آسمان ہے، اب یہ جو ہمارا سورج ہے یہ زمین سے کتنا بڑا ہے، لیکن اب یہ ہے کتنا دور جو اتنا سا نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے سیارے ہیں، ستارے ہیں، اب دیکھ ستاروں پر بندہ جب غور کرتا ہے نا
تو یہاں سے بیٹھ کے آپ کبھی مشاہدہ کر کے دیکھیں، کوئی ستارہ ہمیں نیلا نظر آ رہا تھا، کوئی پیلا نظر آ رہا تھا، کوئی ہرا نظر آ رہا تھا، کوئی کچھ، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری جو چمکداری یہ سارے ستاروں کو اس طریقے سے سجا کے رکھا ہے. فرمایا جب تم غور تو انسان کر ہی لیتا نا، سوچ تو لیتا ہے نا کہ یار آخر کوئی ہستی ہے نا جس نے اس رات کو، اس اندھیرے کے اندر اتنی رات کو اس طریقے سے بنا کے رکھا ہوا ہے. تو فرمایا کہ یہ آسمان اور زمین کو جو رب نے بنایا ہے صرف اس لیے بنایا کہ جو عقل مند ہوگا نا وہ اس کے اندر غور ضرور کرے گا. ٹھیک ہے، نشانی کس کے لیے؟ عقل مند کے لیے ہے. فرمایا واختلاف اللیل والنہار، یہ رات اور دن جو بدل رہا ہے، آخر کون سی مشینری پیچھے کھڑی ہے جو 12 گھنٹے کے بعد سورج طلوع کر دیتی ہے پھر غروب بھی کر دیتی ہے؟ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد دیکھیں قرآن مجید کی آیت ہے رب المشرقین و رب المغربین، رب المشارق والمغارب، یہ دونوں آیتیں ہیں. ایک جگہ پہ فرمایا وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے، دونوں مغربوں کا رب ہے. اب یہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب تو شمال اور جنوب میں نظر آ جاتے ہیں، لیکن رب المشارق والمغارب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کئی مشرقوں کا رب اور کئی مغربوں کا رب. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرقیں بھی کائنات کے اندر بہت زیادہ ہے اور مغرب بھی کائنات کے اندر بہت زیادہ ہے. یعنی جہاں سورج جہاں سے طلوع ہو رہا ہے یہ صرف ایک جگہ کی مشرق ہے، جہاں غروب ہو رہا ہے جہاں ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ایک ہی صرف مغرب ہے. پھر اس کے بعد اللہ جانے کہاں سے وہ طلوع ہوتا ہے، پھر کہاں جا کے غروب ہوتا ہے. جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا جائے گا غروب ہوتا جائے گا وہ صرف ایک ایک مشرق اور ایک ایک مغرب بنتی جائے گی. تو اس سارے نظام کو صرف ایک ہستی چلا رہی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ جہاز بنایا نا، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں کئی بار ہم سنتے ہیں، اللہ معاف کرے، جو ہے جہاز کا جو ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹکرا بھی جاتے ہیں، یا کوئی تھوڑا سا پرندہ آگے آ جائے تو جہاز کا سارا ختم. ٹھیک ہے، لیکن یہ پوری کائنات جو ہے وہ ایک مدار کے اندر تیر رہی ہے، کسی سیارے کا کسی سیارے کے ساتھ کوئی ٹکراؤ ہوتا ہی نہیں ہے. والشمس تجری لمستقر لها والقمر قدرناه منازل. فرمایا یہ سورج اور چاند کو خالی تم دیکھ لو، جس کو رب نے جہاں مقرر کیا ہے وہ وہیں جو ہے وہ چل رہا ہے اور تیر رہا ہے، کسی کا کسی کے ساتھ کوئی ٹکراؤ ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ہے انسان کی بنائی ہوئی اور رب کی بنائی ہوئی چیز میں یہ فرق ہے. فرمایا یہ نشانیاں ہیں عقل مند کے لیے، اگر جس طرح بندہ سوچتا جائے گا اتنا زیادہ رب کے قریب ہوتا جائے گا. لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ انسان جو ہے نا اس کی ذمہ داری کچھ اور تھی. اور امام غزالی فرماتے کہ انسان پتہ کیا کرتا ہے، جب سے دنیا کے اندر آیا نا اس کے 2-4 کام ہیں: روٹی کھا لینا، پانی پی لینا، خواہش پوری کر لینا، اور کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو جھگڑا کر لینا. ٹھیک ہے، میں یہ 4 سے 5 کام ہے جو انسان کر لیتا ہے. اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے جو پانی پی رہا ہے اس پانی کی تخلیق کے اندر رب کا کیسا نظام ہے. ٹھیک ہے جی، آپ دنیا جہان کا سونا بھی کھا لینا، پانی کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جتنے مرضی آپ ملک شیک پی لیں، آپ جناب جوس پی لیں، آپ جہان کی جو ہے وہ کوئی جو اچھی سے اچھی چیز جو بھی آپ کو ملتی ہے آپ پی لیں، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی چیز پانی کا نعمت بدل بن جائے. پھر ہر چیز سے بندہ اکتا جاتا ہے، آخر ایک نہ ایک چیز کھاتے کھاتے بندہ اکتا جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے، یار میں نے یہ چیز نہیں کھانی ہے، چاہے وہ جتنی ہی مرضی اچھی چیز کیوں نہ ہو. لیکن پانی ہے، ساری زندگی انسان پیتا رہتا ہے، کبھی پانی سے اکتاتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر دیکھیں ہر شے کے اندر کوئی نہ کوئی ذائقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، فروٹ ہیں، سبزیاں ہیں، کوئی نہ کوئی چیز ذائقہ دار ہے، ہمیں محسوس ہو جاتا ہے. واحد پانی ہے جس کا ذائقہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے اندر کون سی، یہ عقل مند جیسے بندہ غور کرے گا اس کو اس وقت جو ہے وہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نظر آئے گی. اب دیکھیں جی عقل مند کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہمارے یہاں عقل مند تو اسے کہتے ہیں جو کسی کو بولنے نہ دے، چتر چلاک ہوتا ہے نا جی، ساڈا منڈا جناب کیونکہ کالج پڑھ رہے تاں کر کے کسی کو بولنا نہیں دینا. رب نے عقل مند کسے کہا ہے؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاماً کھڑے ہو کر، وقعودا بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اور لیٹ کر. یہ عقل مند ہے، یعنی اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہر وقت جو فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، رب کو یاد کرتے رہتے ہیں. رب فرماتا ہے عقل مند وہی ہے. بھائی بڑے کے ساتھ بنا کے رکھنے والا ہی تو عقل مند ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے نا جی، بڑے کی خوشامد کرنے والا ہی تو عقل مند ہوتا ہے. تو فرمایا کہ پھر 2 لوگ دنیا داری بچانے کی خاطر بڑے کی خوشامد بھی کر لیتے ہیں، اس کی تعریفیں بھی کر لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. فرمایا ساری کائنات کا سب سے بڑا تو میں ہوں نا. پھر عقل مند کون ہے؟ فرمایا جس نے میرے ساتھ بنا کے رکھی. پھر ظاہر عقل مند تو وہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی عقل مند نہیں ہے نا. تو فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اٹھتے بیٹھتے مجھے یاد کرتا ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. فرمایا اور عقل مند وہ بھی ہے، اس کی دوسری نشانی یہ ہے وہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں.
کہ مالک یہ چیز کیسے بنائی ہے، یہ چیز کیسے بنائی ہے، یہ چیز کیسے بنائی ہے. فرمایا جیسے جیسے وہ فکر کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرماتا جائے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی. تو اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، کسی سے پوچھا، اس نے کہا جی ہاں جی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ رب ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی یہ شہتوت کا جو پتا ہے نا، ہمیں تو بھائی اسی نے بتا دیا کہ خدا ہے. انہوں نے کہا کمال کی بات ہے، شہتوت کے پتے نہیں بتا دیے بھی خدا ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں تو بھائی اسی نے بتایا ہے. کہا جی وہ کیسے؟ کہا جانور کھا لے تو دودھ دے دیتا ہے، ٹھیک ہے جی. ریشم کا کیڑا کھا لے تو ریشم پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. میں کون ہے وہ ذات جس نے ایک ہی پتے کے اندر جو ہے وہ رکھا ہے؟ پھر دوسری بات یہ کہ پتا ہرا ہوتا ہے، دودھ سفید ہرا ہوتا ہے. غور کرنے والی بات ہے نا جی، سوچنے والی بات ہے کہ جانور جو چارہ کھا رہا ہے وہ ہرا ہے اور جو دودھ دے رہا ہے وہ سفید ہے. یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ ٹھیک ہے. غذا کھانے کے بعد جو غذا کھا رہی ہے کھا رہا ہے جانور، وہ رنگ اور ہے، اور جو رزق جو دودھ دے رہا ہے اس کا رنگ اور ہے. یہ ریشم کا کیڑا ہے، کھا وہ پتا رہا ہے لیکن جو پیدا کر رہا ہے وہ ریشم ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر اسی شہتوت کے پتے کے اوپر آ کے شاید اپنا مکھی آ کے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے جی، اب وہ جو پتا کھا رہا ہے وہ ہرا ہے، جو شہد پیدا ہو رہا ہے وہ اس کا رنگ بھی اور ہے اور ذائقہ بھی اور ہے. جانور ایک ہی پتا ہے، جانور کھا رہا ہے اس کا ذائقہ اور ہے اور رزق اور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی. ریشم کا کپڑا کیڑا کھا رہا ہے تو کھا اور چیز رہا ہے، پیدا اور چیز کر رہا ہے. مکھی آ کر بیٹھ جائے تو کھا ہرا پتا رہی ہے اور پیدا جو ہے وہ شہد کر رہی ہے. تو بزرگوں نے فرمایا بھائی سیدھی سی بات ہے، ہمیں تو اس شہتوت کے پتے نہیں بتایا ہے کہ خدا ہے تو صحیح رہا، جس نے پتا ایک بنایا ہے لیکن رزق اور چیزیں جو ہے وہ الگ الگ پیدا ہو رہی ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. فرمایا کہ عقل مند وہ ہوتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں. ساری زندگی کے اندر رزق بھی کھایا، سب کچھ کیا، زندگی ساری گزر گئی، کبھی رب کے بارے میں سوچا ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اب بندہ کبھی غور کر لیتا ہے نا تو پھر بھی بڑی بات ہے. لیکن ہم عبادت کر لیتے ہیں لیکن غور فکر نہیں کرتے. عبادت کرنا اور ہے، آپ انواع جو ہے کرتے جائیں، عبادت کرتے جائیں، اس میں کوئی مسئلہ. اذان ہو گئی ہے، صرف یہ پتا ہے کہ ہم نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آ کے جو سجدہ کرنا، سجدے کرنے کے بعد گھر چلے گئے. اور میں یہ عبادت تو ہو گئی، لیکن کبھی سوچا ہے کہ جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ ہے کون؟ اس کی پاور کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے؟ جس کو ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ ذات کتنی بڑی ہے؟ کبھی اس بارے میں تو ہم نے غور و فکر نہیں کیا نا. تو اس لیے عبادت کرنے میں اور غور و فکر کرنے میں بہت فرق ہے. ہمارے بزرگوں نے باقاعدہ یہ مسئلہ لکھا ہے، فرمایا کہ عابد کو عبادت وہاں تک نہیں پہنچاتی، عبادت کرنے والے کو عبادت وہاں تک نہیں پہنچاتی ہے جہاں بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق کے اندر غور و فکر کرنے والے کا جو ایک لمحہ وہاں تک پہنچا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے علامہ کا ایک شعر ہے نا، وہ کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. ٹھیک ہے نا. ساری انسان پوری کائنات کو ہی چھوڑ دے، صرف خالی اپنے اوپر ہی نظر کر کے دیکھ لے کہ اس ڈھانچے کے اندر رب نے کیسا کیسا نظام بنایا ہوا ہے اور پھر کس کس طریقے سے اس کو چلا رہا ہے. تو فرمایا کہ عقل مند وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات کے اندر جو ہے وہ غور کرتے رہتے ہیں اور پھر کہتے کیا ہے جب غور کر لیتے ہیں نا، جب ان کو سمجھ آ جاتی ہے، فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا. وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ بیکار پیدا نہیں فرمائی ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہمیں کئی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں، ہم کہتے ہیں یار اٹھا کے پھینک بھی دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار اس چیز کا کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کے تخلیق کا پھر بھی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ ہارون رشید بیٹھا تھا تخت کے اوپر، ایک مکھی اسے تنگ کر رہی تھی، وہ بار بار اڑا رہا تھا پھر بھی اسے تنگ کی جا رہی تھی. تنگ آ کر اس نے کہا یار اس مکھی کو پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا؟ یہ بھی کچھ ہے پیدا کرنے والی. تو ایک عالم دین وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یہ مکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغروروں کا غرور توڑنے کے لیے پیدا فرمائی ہے. دیکھنا تو اتنی بڑی سلطنت کا تو بادشاہ ہے، کتنی بڑی سلطنت تھی. یہ کہتا تھا کہ یہ بادل کو دیکھ کے کہتا تھا کہ جناب تو جہاں مرضی جا کے برس، بادشاہی میری ہوگی. میں اتنی بڑی بادشاہی کا مالک ہے اور آج ایک مکھی سے جو ہے یہ تنگ آ چکا ہے. میں یہ مغروروں کا غرور توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا ہے. میں آگے فرمایا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ عقل مند لوگوں کی بات ہو رہی ہے. پہلے تو یہ کہتے ہیں میرے مالک تو نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے. اب دیکھنا کیڑی ہے نا، کیڑی جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، لیکن اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اور پھر کس انداز کے ساتھ موجود ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا جانا، پھر اس مکھی کا اپنا اس کیڑی کا بولنا. ٹھیک ہے. قالت یا ایھا النملہ
ٹھیک اس طرح لفظ ہے نا، ادخلوا مساکنکم، اس طرح کر کے الفاظ ہے، فرمایا کہ او کیڑیوں سارے جو ہے وہ اپنے اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہی جو ہے وہ تمہیں روند ڈالے۔ حالانکہ کیڑی کی آواز جو ہے وہ صرف سیٹی کی آواز ہوتی ہے، ان کی زبان ہے ہی نہیں، کیڑی کے اندر زبان نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، صرف ان کی آواز کے اندر جو ہے تھوڑا سا شور ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے بات کر لیتی ہے۔ اب اس کی زبان سے بھی ایک مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے زبان ہی نہیں رکھی ہے، اب اس نے جو گفتگو کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نبی نے اس کو سنا ہے اور رب نے اس کی گفتگو کو باقاعدہ قرآن کے اندر بیان فرما دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نیک لوگ کیا کہتے ہیں، عقل مند، فرماتے سبحانک فقنا عذاب النار، جب یہ غور و فکر کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے مالک ہمیں تو پاک ہے، سبحانک تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے۔ جب تو نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا ہے، ہم نے تیری کائنات کے اندر غور بھی کر لیا ہے، بس ایک کرم فرما، ہمیں جو ہے جہنم کے عذاب سے بھی بچا کے رکھ۔ کیوں؟ فرما ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ۔ اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔